الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جمعے کا مبارک دن نصیب کیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس کا نور سینوں میں جذب کرنے کی سعادت مندی عطا فرمائے، خاتمہ ایمان پہ فرمائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی توجہات سے دنیا اور آخرت کی ساری سرفرازیاں اللہ نصیب فرمائے۔ گزشتہ جمعہ مبارک میں ہم نے اس دنیا کو کس انداز کے ساتھ دیکھا جائے، رب ذوالجلال نے اس سلسلہ میں ہمیں 3 باتیں ارشاد فرمائی تھیں کہ دنیا کو کھیل اور تماشا سمجھنا ہے۔ نمبر 2، دنیا کو ظاہری زیب و زینت سمجھنا ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ دنیا کے معاملہ میں آپس میں ایک دوسرے پر فخر اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر کثرت کو نہیں دکھانا، بلکہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے فضل کو مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے طلبگار ہی رہنا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بخشش کی طرف اور جنت کی طرف دوڑ لگانے کی ہمیں ہدایت عطا فرمائی۔ آج سورہ الحدید کی آیت نمبر 22 اور اس سے آگے جو مضمون بیان ہوگا، اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا کے اندر آنے والی پریشانیوں، آنے والی مصیبتوں کے بارے میں آگاہی عطا فرما رہا ہے، اور اس سلسلہ میں ہم نے کرنا کیا ہے وہ بھی طریقہ کار ہمیں عطا فرما رہا ہے۔ اور اسی طرح جب اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی چیز عطا کر دے نعمت کی شکل میں، اس وقت ہم نے کیا کرنا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر جو ایک میزان قائم کر رکھا ہے، اس کے بارے میں آج کے جمعہ مبارک میں ہم باتیں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، کہ جو مصیبت بھی، کسی بھی قسم کی مصیبت جو زمین کے اندر ہے،
زمین کے اندر مصیبت سے کیا مراد ہے؟ مثال کے طور پر پیداوار کے حوالے سے اگر کوئی کمی واقع ہو جاتی ہے، اسی طرح بارش نہیں ہوتی، پھلوں میں کمی واقع ہو جائے، جو تم کھیتی بیجو گے اور جو تمہارے ذہن کے اندر یہ بات تھی کہ مجھے اتنا ثمرہ ملے گا، اتنا مجھے یہاں سے جنس حاصل ہوگی، یا اس کے علاوہ بھی زمین کے اندر سے پیدا ہونے والی کوئی بھی مصیبت، جب بھی اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے پاس آتی ہے ولا فی انفسکم، اور اسی طرح تمہاری جانوں میں کوئی نہ کوئی پریشانی آ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر مختلف قسم کی مرضیں آ جاتی ہیں، انسان کو لاحق ہو جاتی ہیں، کبھی کوئی درد ہے، کبھی کوئی تکلیف ہے، کبھی کوئی پریشانی ہے، اور پھر اسی طرح انسان کے اندر بعض دفعہ اولاد کے غم کی کیفیت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ فرمایا یہ جتنی بھی پریشانیاں ہیں جو اس دنیا کے اندر جن کا تمہیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے، یاد رکھو الا فی کتاب من قبل ان نبرأھا، کہ یہ جتنی بھی پریشانیاں، چاہے تمہاری زمین کی پریشانیاں ہیں، چاہے تمہارے نفس کی پریشانیاں ہیں، بیماری کی شکل میں ہیں، تکلیف کی شکل میں ہیں، یہ ساری کی ساری ان کو پیدا کرنے سے پہلے ہم نے لوح محفوظ کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ مطلب یہ ہوا بعض پریشانیاں تو ایسی ہوتی ہیں جو واقعتاً ہمارے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر یہ بات بھی ارشاد فرماتا ہے کہ جب بھی تمہیں کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، یہ اصل میں تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ بعض پریشانیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا تعلق اللہ کی حکمت کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ زمین پر یا انسان کے بدن کے اوپر ان پریشانیوں کو نازل کرتا ہے۔ فرمایا کہ یہ لکھی ہوئی ہیں، اور یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر نازل ہونے والی جتنی بھی پریشانیاں ہیں یہ اللہ نے کیسے پہلے لکھ لی؟ فرمایا ان ذالک علی اللہ یسیر، اللہ پر یہ کام بڑا آسان ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ تم پر نازل ہونے والی جتنی پریشانیاں ہیں وہ رب ذوالجلال نے پہلے سے لکھ ڈالی ہیں۔ اب ایک بات تو یہ واضح ہوئی کہ جب تک انسان مرتا نہیں ہے وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا یا یہ سوچ نہیں بنا سکتا کہ مجھے کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ جب یہ بات واضح ہو گئی کہ زندگی میں رہتے ہوئے پریشانی آنی ہی آنی ہے، جیسا کہ دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرما دی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ بھئی زندگی گزار رہے ہو تو یاد رکھنا یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے۔ زندگی گزار رہے ہو یہاں گرمی بھی ہوگی، سردی بھی ہوگی، درد بھی ہے، تکلیف بھی ہے، کبھی موسم بہار آ جائے گا، کبھی موسم خزاں آ جائے گا، کبھی خوشحالی آ جائے گی، کبھی پریشانی آ جائے گی، کبھی حالات کیسے ہوں گے، کبھی کیسے ہوں گے، یہ حالات ہم خود بدلتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر یہ بات کر دی تلک الایام نداولها بین الناس، ہم لوگوں کے درمیان دنوں کو پھیرتے رہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے یہ اصول بھی واضح ہو گیا کہ دن پھریں گے، لہذا ایک بات تو یہ ذہن میں ہر وقت رہنی چاہیے کہ اگر آج پیسہ ہے تو اللہ دن پھیر سکتا ہے، ممکن ہے کہ کل پیسہ نہ ہو۔ اگر پیسہ نہیں ہے اللہ دن پھیر سکتا ہے کہ کل پیسہ آ جائے۔ اگر آج تندرستی ہے ممکن ہے کہ کل بیماری آ جائے۔ اگر آج بیماری ہے تو اللہ تعالیٰ تندرست کرنے پر بھی قادر ہے۔ اگر آج زمین اچھی پیداوار نہیں دے رہی ہو سکتا ہے کل اچھی ہو جائے۔
تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی، بھئی میرا کائنات کا نظام کچھ ایسے ہے، اور پھر ساتھ بتا دیا کہ دیکھو میں تمہیں یہ ساری باتیں کیوں بتا رہا ہوں۔ دیکھیں اللہ کا انداز دیکھیں سمجھانے کا کتنا پیارا ہے، لِكَيْ لَا تَعْصَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تاکہ جب کوئی چیز تمہارے ہاتھ سے چلی جائے، کوئی چیز فوت ہو جائے، ہاتھ سے چلی جائے، پیسہ چلا جائے، صحت چلی جائے، خوشیاں چلی جائیں، غم آ جائیں، کوئی بھی چیز تمہارے ہاتھوں سے چلی جائے تو فرمایا لِكَيْ لَا تَعْصَوْا، اب تم اس وقت غم نہ لے کے بیٹھ جانا۔ بھی غم لے کے کرو گے کیا؟ مثلا ایک چیز چلی گئی تو غم کرنے سے واپس آ جائے گی، رونے سے واپس آ جائے گی، آنسو بہانے سے واپس آ جائے گی؟ نہیں، بالکل نہیں آئے گی۔ اسی لیے فرمایا کہ جب کوئی چیز چلی جائے، مال چلا جائے، گھر چلا جائے، تمہارا وہاں پر مال و متاع چلا جائے، اولاد کی طرف سے کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے، کسی بھی قسم کا کوئی تمہیں مسئلہ پیدا ہو جائے، اس پر بیٹھ کر افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اس کی ایک اور مثال آپ کو دینا چاہوں گا۔ ہمارے ہاں جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو عموماً ہم کیا کہتے ہیں کہ میں تعزیت کرنے کے لیے جا رہا ہوں، تعزیت کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اب تعزیت کیا ہوتی ہے؟ ہمارے ہاں عموماً یہ بات کہی جاتی ہے کہ جو تعزیت ہوتی ہے، ہم جا کے کیا کہتے ہیں، بڑا افسوس ہوا، جوان تھا چلا گیا، بڑا افسوس ہوا، زندگی بڑی مشکل ہو جائے گی، وغیرہ وغیرہ، ہم اس طرح کی مختلف باتیں وہاں پر کہتے ہیں۔ حالانکہ یہ تعزیت نہیں ہے۔ تعزیت کیا ہے؟ تعزیت کا مطلب ہوتا ہے اگلے بندے کو مضبوط کرنا، کہ بھائی پریشان نہیں ہونا، اللہ کا حکم تھا، اللہ کا فیصلہ تھا، اولاد چلی گئی اللہ بہترین نعم البدل عطا کر دے گا، مال چلا گیا پریشان نہیں ہونا، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ بیمار ہو گئے ہو، بجائے اس کے کہ بھی اچھا بلا سی یہ کیا ہو گیا، ہڈیاں نکل آئیں، اب پتہ نہیں اس کا کیا بنے گا، اولاد کا کیا بنے گا، والدین کا اکلوتا تھا، یہ تھا وہ تھا، اس طرح کی باتیں شریعت اسلامیہ میں منع ہیں۔ تعزیت کا مطلب ہوتا ہے کسی کی تیمارداری کا مطلب یہ ہوتا ہے اگلے بندے کو جا کے حوصلہ دینا۔ کوئی بات نہیں، اگر آج دھوپ ہے تو چھاؤں بھی آ سکتی ہے، اگر یہاں پر غم ہیں خوشیاں بھی آ سکتی ہیں، اللہ اس بات پہ قادر ہے۔ گویا کہ اللہ تعالی ہمیں بتا رہا ہے سورہ الحدید کے اندر لِكَيْ لَا تَعْصَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، اگر تمہارے ہاتھوں سے کوئی چیز چلی جائے افسوس نہ کرنا، غم نہ لے کے بیٹھ جانا، اللہ کا شکریہ ادا کرنا، ہر حالت میں کہنا کہ یا اللہ ہم راضی ہیں، ہم تیری عطا پہ راضی ہیں، ہم تیرے نظام پہ راضی ہیں، اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نبی ہونے پہ راضی ہیں۔ افسوس کرنے نہ بیٹھ جانا، ہاتھ ملتے نہ رہنا، یہ سارا کا سارا نظام میں نے تمہارے لیے بنایا ہی اسی طرح ہے۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہا ہے وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور اگر میں تمہیں کوئی چیز عطا کر دوں، مال عطا کر دیا، صحت عطا کر دی، ہڈیاں کمزور تھی مضبوط ہو گئیں، تمہیں کوئی نہ کوئی مقام عطا کر دیا، فرمایا وَلَا تَفْرَحُوا، تو پھر اس وقت تم نے انداز کیا اختیار کرنا ہے؟ اترانا نہیں ہے۔ بیمار تھے صحت مل گئی تو پھر اترانے نہ لگ جاؤ، بیماری کی حالت میں بھی تو پڑے ہوئے تھے نا، اب صحت ملی تو صحت ملنے کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ اس کا غلط استعمال کرنا ہے، بلکہ اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ یا اللہ تو نے صحت دے دی، میں تیری اس عطا کردہ نعمت کو اچھے کاموں کے اوپر صرف کروں گا۔ اے اللہ تو نے مال عطا کر دیا، میں تیرے عطا کردہ مال کو تیرے حکموں کے مطابق استعمال کروں گا۔ اے میرے اللہ تو نے اولاد عطا کر دی، میں اتراتا نہیں ہوں، عاجزی کا اظہار کرتا ہوں۔ علم اللہ عطا کر دے، اترانا نہیں ہے، بلکہ جیسے جیسے علم بڑھتا چلا جائے اتنی عاجزی بندے میں بڑھتی چلی جائے،
یہی اصل میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کا بہترین طریقہ ہے، اور اللہ اپنے بندوں سے چاہتا بھی یہی ہے۔ اسی لیے ساتھ ہی فرما دیا واللہ لا يحب كل مختال فخور۔ یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کو شیخیاں بگاڑنے والا بندہ پسند نہیں، شوخی اللہ کو پسند نہیں، وہ کسی بھی چیز پہ کی جائے، عبادت پہ شوخی اللہ کو پسند نہیں ہے، ریاضت کی شوخی پسند نہیں ہے، رب ذوالجلال کو مال و دولت کی شوخی پسند نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے جیسے بھی ہو تم نے عاجزی اختیار کرنی ہے، انکساری اختیار کرنی ہے، میرا بندہ بن کے رہنا ہے۔ نام و شیخی بگاڑنے والے کو پسند کرتا ہے، فخور اور بڑائی مارنے والا، فخر کرنے والا، یہ میری چیز، میں نے اپنی محنت سے کمائی، میں نے وہاں پر اپنے ذہن سے کما لی، میں نے اپنی سوچ اور بچار سے یہ کام کر لیا، نہیں، اللہ کا حوالہ اپنی گفتگو کے اندر ضرور رکھنا ہے۔ اللہ نے عطا کر دی، اللہ نے مجھے فن عطا کیا، اللہ کے عطا کردہ فن کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ چیز عطا کر دی، یعنی ہر گفتگو کے اندر اللہ کا حوالہ یہ ضرور ہونا چاہیے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو شیخی بگاڑنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی کیفیت کیا ہے؟ فرمایا الذین یبخلون، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بخل کرتے ہیں، کنجوس ہیں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور صرف خود کنجوس نہیں ہیں، دوسرے کو بھی کنجوسی کا حکم دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے چاہتا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے چاہتا ہے کہ اپنے دل کو کشادہ کر لو، خرچ کرو، نیکی کے کاموں میں خرچ کرو، یتامہ کا، مساکین کا، معاشرے کے غریب افراد کا خیال کرو۔ جب تمہارے اندر یہ وسعت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی تو فرمایا کہ دیکھو جو لوگ اس زمین کے اندر شیخی بگاڑتے ہیں، بڑائیاں مارتے ہیں، ان کی پہلی نشانی کیا ہوگی کہ وہ بخل کریں گے اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیں گے۔ کوئی نیکی کے کاموں پہ خرچ نہ کرنا، مال ضائع کرو گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ ساتھ ہی اللہ رب العزت نے فرما دیا وَمَن يَتَوَلَّ، جو منہ پھیرے گا، اللہ کے نظام سے منہ پھیرے گا، رب ذوالجلال کی عطا کردہ نعمتوں سے منہ پھیرے گا، تو یاد رکھنا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز بھی ہے، الحمید، کوئی اس کی تعریف کرے یا نہ کرے اس کی تعریف پہلے سے ہو چکی ہے، الحمید ہے، سراہا ہوا ہے۔ یہ بات کرنے کے بعد اب رب ذوالجلال اگلی بات جو ہمیں عطا فرما رہا ہے، جیسا کہ گزشتہ جمعہ مبارک کے اندر بھی ہم نے یہ ساری تفصیلات پڑھی، اب اللہ فرما رہا ہے کہ دیکھو لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو دلیلوں کے ساتھ بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو دلیلیں عطا کی، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب کو بھی اتارا، وَالْمِيزَانَ، اور ہم نے میزان کو بھی اتارا، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ قسط کے ساتھ قائم ہو جائیں۔ اب اس بات کو ذرا ہم کھول کے سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ کیا حکم ہمیں عطا فرما رہا ہے۔ سورہ رحمان میں چلے جائیں، اللہ رب العزت سورہ رحمان کے اندر ارشاد فرماتا ہے الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان۔ پھر اس کے بعد رب ذوالجلال فرماتا ہے والسماء رفعها، اور پھر آگے کیا فرماتا ہے ووضع المیزان۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان قائم کر کے اس کے اندر ایک میزان قائم کر دی۔ آسمان کیسا ہے؟
آسمان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مکمل گول ہے، سارا کا سارا کیا ہے؟ گول ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بچے پرکار جو ریاضی کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ پرکار یوں رکھتے ہیں اور اس کو یوں گھماتے ہیں، تو وہ کیا بن جاتی ہے؟ ایک گول شکل بن جاتی ہے۔ اسی طرح آسمان زمین کے گرد یہ کیا ہے؟ سارا کا سارا یہ گول ہے۔ یہ بات بڑی اہم ہے، جس بندے کو یہ آج بات سمجھ آ جائے گی نا، زندگی گزارنے کا طریقہ آ جائے گا۔ آسمان گول ہے، اگر اور پھر ساتھ ہی فرمایا دیا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اس کی گولائی کو قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک میزان بھی قائم کر رکھا ہے۔ اگر اس میزان کے اندر تھوڑی سی بھی گڑبڑ ہو جائے تو یہ سارا کا سارا نظام، سورج، چاند، ستارے، یہ سارے کے سارے تباہ و برباد ہو جائیں۔ اب اس کی مثال ذرا آپ سمجھیے گا۔ آپ میں سے تقریباً میں اور آپ سارے حضرات موٹر سائیکل چلاتے ہیں۔ موٹر سائیکل کی چین دو گراریوں کے ساتھ چلتی ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ وہ جو میزان ہے نا، آسمان کا میزان، یہ کیا کرتا ہے؟ اس کو دائروی شکل میں رکھتا ہے، یعنی آسمان کبھی بھی سیدھا نہیں چلے گا، بلکہ کیا ہوگا؟ یہ دائرے کی شکل میں ہوگا، دائرے کی شکل میں چلتا چلا جائے گا۔ جب تک ہماری موٹر سائیکل کی دونوں گراریاں یوں گھومتی رہیں گی، ادھر والی بھی اور ادھر والی بھی، چین ٹھیک چلتی رہے گی، اپنے مدار میں گھومتی رہے گی، آپ کی موٹر سائیکل چلتی رہے گی۔ اور ذرا غور کرنا، اگر گراری تھوڑی سی جو یوں چل رہی تھی اور وہ اس کے اندر جو میزان ہے، جو کلی ہے، اگر وہ تھوڑی سی گڑبڑ ہو جائے اور وہ جو گولائی میں ہماری گراری چل رہی تھی وہ تھوڑی سی یوں ہو جائے، ایسے پہلے گولائی میں چل رہی تھی، تھوڑی سی یوں ہو جائے تو کڑ 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 کی آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی، چین ٹوٹ جائے گی۔ اب ذرا غور کیجئے، یہی بات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم میرے نظام کو نہیں دیکھتے، کیا میں نے میزان قائم نہیں کیا ہوا؟ اس میزان کی وجہ سے سورج اپنے مقام پہ چل رہا ہے، چاند اپنے مقام پہ چل رہا ہے، تارے اپنے مقام پہ چل رہے ہیں، اور جب کل قیامت کا دن ہوگا میں نے اس میزان کو ہلکا سا کیا کر دینا ہے؟ یوں کرنا ہے، تو پھر ہوگا کیا؟ وَالسَّمَاءِ إِذَا انفطرت، آسمان کی جو گولائی کی حرکت تھی، میں اس کو گڑبڑ کروں گا، یہ پھٹے گی، تو نتیجہ کیا نکلا ہوگا؟ القاریہ، مل قاریہ، وما ادراک مل قاریہ۔ یہ قاریہ کسے کہا جاتا ہے؟ قاریہ سادہ لفظوں میں کھڑ 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 کی جو آواز ہے، اس کو قاریہ کہتے ہیں۔ اب ذرا غور کریں، گھر میں آپ کی مشین چل رہی ہو، یہ بھی پنکھا چل رہا ہے، یہ بھی گولائی میں چل رہا ہے، یہ بھی کیا چل رہا ہے؟ گولائی میں۔ اگر اس کی گولائی ختم ہو جائے، کھڑ 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 کرے گا یا نہیں کرے گا؟ یہ پنکھا فرض کریں یہاں پہ ایسے کھڑ 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 کرنا شروع ہو جائے، ہم جتنے یہاں پہ بیٹھے ہیں ساروں کی توجہ ادھر ہو جائے گی کہ نہیں ہوگی؟ اگر کوئی زیادہ ہی خرابی پیدا ہو، آپ کو پتہ ہو یہ تو گرے گا، تو سارے یہاں سے بھاگیں گے یا نہیں بھاگیں گے؟ گھر میں بیٹھے ہیں، مشین چلی ہوئی ہے، وہاں پر آپ کے چارے کو کاٹنے والی مشین چلی ہوئی ہے، اچانک جو اس کی دائرے والی حرکت تھی وہ تھوڑی سی گڑبڑ ہوئی تو مشین کے اندر آواز آنا شروع ہو گئی، سارے گھر والے اٹھ کے وہاں پہ بھاگنا شروع ہو جائیں گے۔ یہی بات اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، القاریۃ مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ۔ جب یہ آسمان کی گولائی والا سسٹم ختم ہوگا، پھر کیا ہوگا؟ جس طرح چین کی کنڈیاں ٹوٹتی ہیں، جب گولائی کا سسٹم ختم ہوا، چین کی کنڈیاں ٹوٹی، اسی طرح ستارے جھڑیں گے، زمین پھٹے گی، یہ سارا کا سارا سسٹم تباہ ہو جائے گا۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس طرح کڑکڑ کی آواز آئے ہم یہاں پہ بھاگنا شروع ہو جائیں گے، جب قیامت کے دن یہ سارا سسٹم ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگا تو لوگ بھاگنا شروع ہو جائیں گے۔
مگر یہ بات کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ایک اور بڑی بات دلچسپ ارشاد فرما رہا ہے. دیکھو ووضع المیزان، اس پہ ٹھہرنا ہے آپ نے، کیونکہ بات بڑی اہم ہے سمجھنے والی. چین کی گراری ٹھیک چلتی رہی، ہماری چین ٹھیک چلتی رہی، ہماری موٹر سائیکل ٹھیک چلتی رہی. آپ کے چارہ کاٹنے والی مشین کی گولائی پٹا اپنے مدار کے گرد ٹھیک ٹھیک چلتا رہا، ٹھیک کام چلتا رہا. گولائی میں گڑبڑ ہوئی، پٹا بھی ٹوٹ جاتا ہے، مشین بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے. اسی لیے اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے دیکھو اللہ تطغوا فی المیزان وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ. یہ تو کائنات کا میزان ہے نا، کائنات کی کلی قائم ہے، اسی لیے سارا نظام اپنے انداز میں چل رہا ہے. سورج اپنے نظام میں چل رہا ہے، چاند اپنے نظام میں چل رہا ہے، تارے اپنے نظام میں چل رہے ہیں، سارا نظام آپ کو ٹھیک ٹھیک نظر آ رہا ہے. تو یاد رکھنا اگر یہ نظام میری اس کلی میزان کے قائم کرنے کی وجہ سے ٹھیک چل رہا ہے، کوئی گڑبڑ تمہیں نظر نہیں آ رہی، تو جو میزان میں نے زندگی گزارنے کا تمہیں عطا کیا ہے اللہ تطغوا فی المیزان، اس میزان کے اندر کمی نہ لانا. وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اور ڈنڈی پوری ٹھیک ٹھیک رکھنا. وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَان، اس میزان کے اندر کمی نہ لانا. اگر کمی لاؤ گے تو پھر کھڑ کھڑ کی آوازیں بھی تمہیں آئیں گی. اب ذرا غور کریں، کیا اللہ تعالیٰ نے گھر کے نظام کو چلانے کا میزان عطا نہیں کیا؟ سورہ نور پڑھیں، اللہ نے گھر کو چلانے کا میزان عطا کیا. سورہ حجرات پڑھیں، سورہ احزاب پڑھیں، سورہ نساء کا مطالعہ کریں، سورہ البقرہ کو پڑھیں، اور یہ اس میں تفصیلی ہے، باقی صورتوں میں بھی احکام موجود ہیں. جب ہم گھر کے چلانے والے میزان کے اندر گڑبڑ کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ گھر میں کھڑ کھڑ کی آوازیں آئیں گی کہ نہیں آئیں گی؟ میاں بیوی کا جھگڑا، بھائی بھائی کا جھگڑا، رشتہ داروں کے جھگڑے، یہ کب پیدا ہوئے؟ جب ہم نے اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ میزان کو چھیڑنے کی کوشش کی. چین تو ٹوٹے گی. پھر اگر آپ چلتی موٹر سائیکل کے میزان کو ڈھیلا کر دیں، یا کوئی بندہ جان بوجھ کر، آپ نے دیکھا ہوگا مستری سب سے زیادہ زور کس بات پہ، کس چیز کو کسنے پہ لگا رہا ہوتا ہے؟ وہ جو اندر کلی ہوتی ہے. جب یہ موٹر سائیکل چلائے کہیں ڈھیلی نہ ہو جائے، اگر کوئی بندہ اس کو ڈھیلا چھوڑ دے اور آپ بیٹھے موٹر سائیکل کے اوپر، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ چین منٹوں میں ٹوٹ جائے گی، کولیپس کر جائے گی. بالکل اسی طرح جب ہم اللہ کے عطا کردہ میزان کو اپنی چابی لگانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے انداز میں سیدھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر گھروں کے اندر خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں. اسی طرح کیا اللہ تعالیٰ نے وراثت کا میزان عطا نہیں کیا قرآن میں؟ بندہ فوت ہو گیا، باپ کو اتنا حصہ، ماں کو اتنا حصہ، بھائی کو اتنا حصہ، بہن کو اتنا حصہ، ماں کی طرف سے ہوں تو ان کو اتنا حصہ، باپ کی طرف سے ہوں تو ان کو اتنا حصہ، چچا کو اتنا حصہ، دادا کو اتنا حصہ. یہ سارے میزان کے اللہ نے عطا نہیں کیے. جب ہم اس میزان کے اندر وَلَا تُخْسِرُوا فِي الْمِیزَان، جب ہم اس میزان کے اندر کمی کریں گے تو پھر اللہ تو معاف نہیں کرے گا بھی، پھر چین تو ٹوٹے گی. کہ بس مثال ذہن میں رکھیے گا، جس طرح سائیکل کی چین ٹوٹے گی میزان گڑبڑ کرنے سے، اسی طرح وراثت کے میزان کو جب آپ گڑبڑ کریں گے تو آپ کے گھر کی چین ٹوٹے گی. معیشت کی چین کیسے ٹوٹتی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خرچ کرنے کا طریقہ نہیں بتایا، میزان نہیں دیا کہ یہاں پہ خرچ کرنا ہے، یہاں پہ نہیں کرنا، اتنا کرنا ہے، کس کو دینا ہے، کتنا دینا ہے؟ جب ہم یہ میزان گڑبڑ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا معاشی نظام خراب ہو گیا. جو نظام اللہ تعالیٰ نے سیاست کا عطا کر دیا، شورائی نظام، عدل و انصاف کا نظام، جب ہم اللہ تعالیٰ کے میزان کے اندر ڈنڈی ماریں گے، اللہ نے تو کیا فرمایا ہے؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، اور سورہ رحمان میں کیا فرما دیا؟ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ.
किस का मतलब है डंडी को सीधा रखना। बांस जब टेढ़ा हो जाए ना, अरबी जुबान में टेढ़े बांस को जब सीधा किया जाता है तो उसके लिए लफ्ज़ इकामत बोला जाता है। जब हम नमाज सीधी करते हैं तो उस वक्त क्या कही जाती है? इकामत। सारे लोग सीधे हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे स्टैंड अप हो जाते हैं। इसी तरह अल्लाह फरमा रहा है, जो किल्ली मैंने तुम्हें दी है इसको रखना सीधा, तुम्हारी फिरकी भी ठीक चलेगी, तुम्हारी चैन भी ठीक रहेगी। हाँ, मजीद काम तुमने क्या करना है? जैसे चैन को मजीद बेहतर बनाने के लिए कभी ग्रीस लगा देते हैं, कभी उसकी और छांट खांट करते रहते हैं, कहीं काम ढीला तो नहीं हो गया। इसी तरह अगर तुम अल्लाह की अता करदा किल्ली जिंदगी गुजारने की सीधी रखना चाहते हो, एक तो इसका ख्याल करना, और कभी मोहब्बत मुस्तफ़ा का पानी लगा देना, ग्रीस लगा देना, कभी आंसुओं की ग्रीस लगा देना, कभी तौबा की ग्रीस लगा देना, कभी वहां पर मखलूक खुदा की मोहब्बत की ग्रीस लगा देना, तुम्हारी गाड़ी जबरदस्त किस्म की चलेगी। और कभी मैं तुम्हारी चैन को टूटने नहीं दूंगा। ये वो अंदाज है जो अल्लाह ताला हमें जिंदगी गुजारने का अता फरमा रहा है। चैन तो हम खुद तोड़ते हैं, हम कहते हैं हमारे मसाइल क्यों हैं। गौर किया, कभी किल्ली को कायम किया? अगर किल्ली को कायम नहीं कर रहे तो फिर गोलाई में तो चीज नहीं चलेगी। इतना प्यारा निज़ाम अल्लाह ताला ने पूरी इंसानियत को एक मकाम पे इकट्ठा करके बता दिया। हज के मौके पर भी तुमने एक दायरे के गिर्द, एक किल्ली के गिर्द घूमना है, बैतुल्लाह शरीफ इधर घूमना। अब अंदाज क्या बता दिया? जिस तरह तुम मेरे घर के गिर्द घूम रहे हो, इसी तरह जब तुम मेरे अता करदा मीज़ान के गिर्द घूमोगे, किल्ली सीधी रखोगे, जिस तरह यहां पर कोई परेशानी लायक नहीं हो रही, हर बंदा अपनी जगह पे तैर रहा है, अपनी जगह पे चल रहा है, कोई गड़बड़ नहीं हो रही। अगर कोई इधर चले, कोई इधर चले, कोई इधर चले, भगदड़ मच जाएगी। देखो मैंने तुम्हारे लिए एक मीज़ान कायम कर तुम्हें बता दिया कि इस अंदाज में तुमने चलना है। जब तुम इस तरह चलोगे तो अल्लाह ताला की रहमतें जो हैं वो छम छम बरसना शुरू हो जाएंगी। इसलिए ये आयत ज़हन में रखें, वरना अलकारिया है, मलकारिया है, वमा अदरा का मलकारिया है, फिर खड़खड़ाहट आएगी, चैन टूटेगी, आवाज़ें आएंगी। अगर इस कायनात में छोटा सा सर्कल ख़राब हो जाए, पंखे का थोड़ा सा सर्कल ख़राब हो जाए तो खड़खड़ की आवाज़ बर्दाश्त नहीं होती। तो जब पूरी कायनात का सर्कल टूटेगा तो बताएंगे जरा कितनी आवाज़ें आएंगी। जरा गौर कीजिए, इसी बात पे गौर कर लीजिए, कितनी आवाज़ें आएंगी। इसीलिए फरमाया वो इतनी तेज सर्कल टूटेगा कि पहाड़ भी इस अंदाज के साथ हो जाएंगे जैसे धुनकी हुई रंगीन ऊन होती है, जैसे चैन की कड़ियां टूटें बिखर जाती हैं, पंखे के पर टूट जाते हैं। जिस तरह तुम्हारी चलती हुई मशीन के कल पुर्जे सारे तबाह हो जाते हैं, याद रखना डंडी को कायम रखना। डंडी कायम रहेगी, सर्कल ठीक चलेगा, गाड़ी जबरदस्त भागेगी। जिस दिन तुमने इस डंडी को छेड़ा, ना निज़ाम चलेगा, ना गाड़ी चलेगी, ना जिंदगी आगे बढ़ेगी। इसलिए ये अल्लाह ताला बार बार हमें इरशाद फरमा रहा है, व अनज़लनल हदीद फ़ीही बाअसुन शदीद, और फिर हमने लोहा भी उतारा है। इसके ऊपर भी गुफ्तगू अगले जुमे को करेंगे। इस लोहे से क्या मुराद है जो अल्लाह ताला ने यहाँ पर जो लोहा उतारा है, इसमें सख्त आंच भी है, मनाफ़िउन लिन्नास भी है, और अल्लाह इस बात को देखेगा कि कौन है जो अल्लाह के निज़ाम की मदद करता है, उसके रसूलों के निज़ाम की मदद करता है। बेशक अल्लाह कवी है और गालिब है। अल्लाह ताला हमें कायनात के मीज़ान को समझने की और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की सादतमंदी और तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।